ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھنے ہیں بعد میں خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے، اور دوسری ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھنے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ایک ٹانگ اور دوسری ٹانگ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کوئی ان کو کوئی کرتب باز، کوئی جگلر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر ایک نماز اور دوسری ٹانگ پہ دوسری نماز پڑھی ہے؟ اچھا لوگ کس طرح فخر سے اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماں ہے. حضور غوث پاک فرماتے کئی سال میں نے بغداد کے جنگلوں میں اس طرح گزارے کہ نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا. فرماتے میں نے خود کو اتنا گمنام کر دیا، نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ. اس لیے کہ حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے مجاہدوں کی ابتدا یہ تھی کہ ابتدا میں میں ہر رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر قرآن کریم تلاوت کیا کرتا تھا. پھر ایک وہ بھی وقت آیا جب آپ فرماتے میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیے تھے. آپ فرماتے 40 سال میں نے عشاء کے، اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام صاحب نے 60 سال اس طرح روزہ رکھا کسی کو پتہ نہیں چلا. 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. اتنا عرصہ وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں. عشاء کے لیے وضو کیا، ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر ہو گئی. 40 سال. فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے، عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا، کھوٹی گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا. 15 سال اس طرح گزارے. 25 سال جنگلوں میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، اور 15 سال 80 دن تک آپ کا بھوکا رہ کر عبادتیں کرنا ثابت ہے. یہ کرامت تھی آپ کی. 80 دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا. حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے. خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے. ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے. 15 سپارے ایک لت تے اور 15 ایک تے پڑے. یار بھائی دو لتھا استعمال کو کسی نے منع کیتا ہے؟ اس میں زیادہ تھکنے کے چانس ہیں. آپ ایک ٹانگ کے اوپر اگر 15 سپارے پڑھیں، بلکہ جو بیان کر رہے ہیں نا انہیں کہ آپ سے ہم سپارے نہیں ڈیمانڈ کرتے، یہ ایک سپارہ پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو 15 پارے آلموسٹ 7.5 گھنٹے بنے. 7 گھنٹے تو پہلے ایک لاتے کھلو کے 10 نہ بنو. خالی نہیں کھڑا ہوا جاتا. اور یہ کون سی سنت ہے؟ یہ ضرور سنت ہے کہ نبی علیہ السلام اگر قیام کے دوران تھک جاتے تو ایک ٹانگ پہ تھوڑا وزن ڈال دیتے. یہ نہیں کہ دوسری ٹانگ اٹھا لیتے تھے. نماز کا ایک پروٹوکول ہے، آپ نے اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے کہ اس کا پروٹوکول ہو. یہ کون سا تماشا کہ لات چکی ہے؟ ایک لات اٹھا کے، ایک لات چک کے تو بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. یقین کریں بندہ تھک جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کو رسی ہو پکڑی ہوئی ہو. خالی ایک ٹانگ پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے یار؟ ہاں جس کی 4 ٹانگیں ہیں نا وہ کھڑا ہو سکتا ہے 3 ٹانگوں پہ. 2 ٹانگوں والا تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. سیدھی سی بات ہے یار. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی. آپ نے فرمایا یہ رسی کس نے لٹکائی ہوئی ہے؟ تو بتایا گیا آپ کی بیٹی جو زینب ہے نا وہ عبادت کرتی ہیں اور اپنا جوڑا جو ہے نا اس سے باندھ لیتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران، تاکہ جب نیند آئے اور جھٹکا لگے اور آنکھ کھل جائے. آپ نے فرمایا کھولو رسی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دے، نفلی نماز. اس کے بعد آرام کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو وہ رسیاں بھی کھلوا دی ہیں. اپنی بیٹی کی رسی، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، جو انہوں نے اپنا جوڑا باندھنے کے لیے لٹکائی ہوئی تھی کہ مجھے جھٹکا لگے تو میں پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں. اس طرح کی زبردستی کی نمازیں تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی ہیں. جو رسیاں کھلواتے ہیں، یہ ٹانگ ایک ٹانگ والے جو یہ مرغے اور مرغابیاں جب کھڑے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریف لاتے تو ایک رکاب میں پاؤں، ایک رکاب میں نہیں، ایک پیڈل میں اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں. تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن شروع کرتے، دوسری رکاب تک پاؤں لے کر جاتے، قرآن کی تلاوت مکمل کر لیتے ہوں گے. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہوں گے. باقی تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے اس طریقے سے. نہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، نہ آپ نے کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھایا. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس کے الٹ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ دے. صحابہ نے کہا کہ کون اس کی استطاعت رکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. تو وہ
तिहाई कुरान के बराबर है सूरह इखलास। तो उसमें ये आज भी मुमकिन है कि आप एक रिकाब में पांव रखें और दूसरे में रखने से पहले पूरे कुरान का सवाब हासिल कर लें 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के। फिर बुखारी मुस्लिम में वो हदीस है जो 3 असहाब गैर मौजूदगी में नबी इस्लाम की अजवाज के पास पर्दे में आके हुजूर के मामलात पूछते हैं। वो नबी इस्लाम तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, आप रात को सोते भी थे, आप नफली रोजा रखते भी थे, नहीं भी रखते थे। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने नबी इस्लाम की इबादत को हल्का जाना और फिर आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, उनको क्या जरूरत है। एक ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं रोजाना पूरी रात जागा करूंगा। ये कहते हैं 40 साल तक इशा के वजू से फजर ऐ तक क्या होता है इन्हां नाल। ये चले गए, ये बातें करके वो वहां पे गए तो नबी इस्लाम की जोजा मोहतरमा जो थी उन्होंने सुन लिया, और जब हुजूर वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी वो आपके चीते आए थे ये दावे करके गए हैं। उन्होंने कहा बुलाओ उनको। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुलाया गया, आप मैं अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं। ये पहला जुमला ये छक्का था कि तुम तकवा और नेकोकारी ये समझते हो कि ये हरकतें करोगे और मुझसे ज्यादा कोई नेक हो सकता है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं, मैं नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ भी देता हूं, मैं रात को आराम भी करता हूं और उठ के नमाज भी पढ़ता हूं, यानी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं, और मैंने बीवियां भी रखी हुई हैं, निकाह किए हुए हैं। फिर आपने फरमाया फमन रगिब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया। इसमें इंप्लाइड है कि तीनों चीजों के बारे में आपने मुश्तरका कहा कि फमन रगिब अन सुन्नती, जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया, यानी मेरे तरीके में तीनों चीजें के निकाह करना छोड़ दिया, या उसने रोजाना जागना शुरू कर दिया, इशा के वजू से 40 साल तक फजर पढ़नी शुरू कर दी, मेरे लिए फारग जे ओ हुण एक बाजीगर ते हो सकता है, अल्लाह ने नबी दा मनने वाला नहीं हो सकता। तो खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं, ये फजीलत नहीं है। ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर कोई खत्म करने वाली चीज है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते थे। जी ये तो बुजुर्ग वढ़ने वाली है गल, बुजुर्गों को बचाना है तो ये क्या करो, रात को सोंदे भी सन तो उठ के नमाज भी पढ़ लेंदे सन। ये ना कोई इशा के, ये बताते हैं करतब उनका, ये करतब ही है ना।